السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تزکیہ اور تربیت فرماتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ حکمت قرآن کریم میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے بلکہ ایک انسان سے تقاضا کیا ہے کوئی کام بھی حکمت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ پاک خود بھی حکیم ہیں، دانش حکمت اللہ کی صفت ہے، اور صفات پیغمبر میں بھی حکمت اور دانش صفات عالیہ میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے حکمت عملی کا، حکمت سے کام لینے کا حکم بھی دیا ہے، تقاضا بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر دین کی دعوت اور تبلیغ میں اللہ رب العزت نے حکمت کی بات کیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دین کی دعوت بھی دو تو حکمت کے ساتھ دو اور نصیحت کے جذبے میں دو۔ اور بھی بہت سے حوالوں سے حکمت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت کے حوالے سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور حکمت کی اہمیت پر، اس کے فوائد پر، اس کے نتائج اور ثمرات پر حضور نے مختلف ارشادات پہ روشنی ڈالی ہے، فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکمت ہے کیا چیز؟ حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کا دائرہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے اگر پوچھیں کہ حکمت کسے کہتے ہیں تو قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ وہ صفات کا ذکر کرتا ہے لیکن شخصیات کا حوالہ دے کر۔ فرعونیت کا ذکر کیا فرعون کا حوالہ دے کر۔ اللہ پاک کی دوستی اور خلیل اللہ کا ذکر کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے۔ محبت کا ذکر کیا حضور کے جناب نبی کریم کے تذکرے سے، حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ پاک شخصیات کے ذریعے، آئیڈیلز کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں۔ حکمت کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل کے حوالے سے کیا ہے۔ دنیا میں ویسے بھی حکمت اور حکیم کا لفظ جب آتا ہے تو ساتھ ہی ایک نام ذہن میں آ جاتا ہے جن کو حضرت لقمان حکیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی انسانی سوسائٹی کے خصائل اور خصائص میں سے ہے کہ اچھی خصلتوں کے بھی نشانی اور علامات شخصیات کی شکل میں موجود ہیں، اور بری خصلتوں کے بھی موجود ہیں۔ فرعون کا ذکر بھی ہے، قارون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرے لوگوں کا اللہ پاک نے صفات حمیدہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ بعض شخصیات بعض خصلتوں کے ساتھ، بعض صفات کے ساتھ ایسی مختص ہو جاتی ہیں کہ اس صفت کا اور خصلت کا نام آتے ہی وہ شخصیت خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حاتم طائی کا نام، جہاں بھی دنیا میں سخاوت کا نام آئے گا حاتم طائی کا نام آئے گا۔
ہمارے معاشرے میں حیا کا ذکر جب آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لازماً ذہن میں آئے گا. غیرت، دینی غیرت کی بات آئے گی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام خود بخود ذہن میں آ جائے گا. وہ حمیت دینی کے پیکر تھے اور آئیڈیل تھے. حکمت کی بات تو صرف ہمارے درمیان نہیں، دنیا میں دوسری قوموں میں بھی جب حکمت کی بات آتی ہے تو لقمان حکیم کا نام ضرور آتا ہے، اور یہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے حکمت کے حوالے سے. لیکن حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے ہمارے ہاں تو عام طور پہ حکمت طب کو کہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حکمت کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن پاک جہاں حکمت کی بات کرتا ہے وہاں طب مراد نہیں ہوتی، دانش مراد ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو سوچ سمجھ کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اپنے معاملات کو ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کرنے کا سلیقہ دیا ہے. وہ سلیقہ، وہ سوچ، وہ دانش حکمت کہلاتی ہے. اور لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکمت کی علامت کے طور پہ پیش کیا ہے. پوری ایک سورت لقمان، اور لقمان میں اور دوسرے قرآن پاک کے دوسرے حصوں میں بھی لقمان کا تعارف ایک دانشور کے طور پہ، ایک حکیم کے طور پہ اور ایک سمجھدار انسان کے طور پہ پیش کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکمت کا تعارف لقمان علیہ السلام کو سامنے رکھ کر حکمت کا تعارف کروایا ہے. وہ کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام کی حکمت کیا تھی؟ قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی حکمت کا ذکر کیا ہے، اور سورہ لقمان میں دو حوالوں سے. ایک یہ کہ ہم نے جو لقمان کو حکمت دی تھی وہ کیا تھی، اور دوسرا یہ کہ لقمان نے جو حکمت سکھائی لوگوں کو وہ کیا تھی. دونوں کا ایک ہی جگہ ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اس حکمت کا ایک جملے میں اللہ رب العزت نے مفہوم بیان کیا، انشکر للہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر للہ. ساری حکمتوں کی جڑ، ساری دانائیوں کی بنیاد اللہ کی شکر گزاری ہے. انسان خود بھی، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے کسی بھی حوالے سے ہے، اسباب کے حوالے سے ہے، صلاحیتوں کے حوالے سے ہے، استعداد کے حوالے سے ہے، امکانات کے حوالے سے جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اور جو ہوگا اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. انسان کا تو اپنا وجود بھی انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ رب العزت عطا فرمایا ہے. تو حکمتوں کی بنیاد اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا. اس کی تشریحات بڑی لمبی ہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے، ساری حکمتوں کی اساس کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار ہونا. ایک عجیب سی بات ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں، آج ہمیں اخلاقیات کا ایک سبق، بہت بڑا سبق، اچھا ہے، ٹھیک ہے، دیا جاتا ہے. کسی آدمی سے تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو تھینکس کہو، شکریہ ادا کرو، اور کسی کو تم سے کوئی تکلیف پہنچے تو سوری کہو. یہ تھینک اور ساری یاد کی اخلاقیات کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چھوٹی سی بات، معمولی سی بات، جاتے جاتے ہاتھ لگ گیا تو سوری. چلتے چلتے کسی سے کوئی ہلکا سا وہ ایک نے راستہ دے دیا تو تھینکس. تھینکس اور ساری، یہ ہمارے انسانی معاشرے میں آپس میں معاملات میں گفتگو میں اخلاقیات کا اعلیٰ ترین معیار سمجھا جاتا اور ہے بھی. میں عرض کیا کرتا ہوں، یا یہی تھینکس اور ساری اللہ کے ساتھ بھی ہو جائے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے.
یہی تھینکس اللہ کے ساتھ، تھینکس گاڈ. غلطی ہو جائے تو سوری گاڈ. جو تھینک اور ساری ہم آپس میں کرتے ہیں اور اس کو اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ سمجھتے ہیں، یہی تھینک اور یہی سوری یہ تعلق اللہ سے ہو جائے، یہ دین کا سارے دین کا خلاصہ یہ ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا. دین کے جتنے شعبے سب کو خلاصہ نچوڑ نکالو گے تو یہی دو نکلیں گے: اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور کوئی غلطی ہو جائے تو ساری کر لینا، معافی مانگ لینا، استغفار کرنا. توبہ استغفار کیا ہے؟ ساری ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک سادہ سی بات، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھائی کا کہ اس کو فائدہ پہنچے تو تھینکس کہنا ہے، اور کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو ساری کہنا ہے. اگر اللہ کی طرف سے جو فائدہ پہنچے اس پر بھی تھینکس ہو جائے، اور اللہ کی کوئی غلطی ہم سے ہو جائے ساری ہو جائے، تو یہی ساری حکمتوں کی بنیاد ہے اور صحیح دانشوں کی جڑ ہے. اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے دانش حکمت دی تھی. حکمت کا پہلا سبق کیا تھا؟ نشکر للہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. جس انسان کے دل میں دماغ میں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور وہ اللہ کی شکر گزاری کو اپنا مزاج اور اپنی ذمہ داری سمجھے گا، تو کہاں غلطی کرے گا اور کہاں گڑبڑ ہوگی. اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے احکام کی فرمانبرداری ہو جائے گا کہ اس نے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور حکم برداری میری ذمہ داری ہے. ساتھ ہی ایک بات اور بتا دی اسی بات میں، جہاں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. وہ حکمت کیا تھی؟ کہ اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ. ساتھ کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے بھائی، مَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تمہارے تھینکس کی، تمہاری شکر گزاری کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مستغنی ہے، غنی ہے، وہ سارے جہانوں سے غنی ہے. تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. شکر ادا کرو گے تو تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرو گے جب، کہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو گے تو اپنا فائدہ، اللہ کا وعدہ ہے، گارنٹی ہے کہ میری نعمتوں کا شکر تم ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ میں کروں گا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، دیتا چلا جاؤں گا. مگر دوسری طرف بھی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو میری پکڑ اور عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو یہ تو ساری حکمتوں کا نچوڑ وہ ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے لقمان کو حکمت دیتے ہوئے حکمت کا معنی سمجھا کہ حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک کی شکر گزاری. لقمان علیہ السلام نے حکمت کی جو تلقین آگے کی ہے وہ بھی بیان کی اللہ رب العزت نے. ساری زندگی حکمت پہ عمل کرتے رہے، حکمت سے کام لیتے رہے، حکمت کی تلقین کرتے رہے، حکمت سکھاتے رہے. ان کو کہا ہی ہے لقمان حکیم جاتا ہے. لوگ ان سے حکمت اور دانش کی تعلیم حاصل کرتے تھے، سبق حاصل کرتے تھے. اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کی ان تعلیمات کا جو حکمت پر مبنی تھی اور حکمت سے عبارت تھیں، ان کا نچوڑ بیان کیا ان کی وصیت کے طور پر. انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ، تجربات کا نچوڑ اس کی وصیت ہوتی ہے. 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر ایک انسان اپنے اولاد کو جو وصیت کرتا ہے، اس کی ساری زندگی کی دانش کا نچوڑ بھی ہوتی ہے، تجربات کا نچوڑ بھی ہوتی ہے، مشاہدات کا نچوڑ بھی ہوتی ہے. ساری اس کے دائرے کی جتنی حکمتیں دانشیں ہوتی ہیں سب کو خلاصہ ہوتی ہے وہ وصیت. اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کی طرف سے حکمت کی تعلیم کو ان کی وصیت کے طور پہ، اور وصیت بھی کس کو؟ بیٹے کو. ایک باپ
جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، اور لقمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ وہ وصیت کتنی حکمتوں پر مبنی ہوگی اور اس میں دانش کے کیسے ذخائر ہوں گے۔ وہ جو لقمان علیہ السلام جیسا آئیڈیل حکیم اپنے بیٹے کو جانے سے پہلے وصیت کر رہا ہے، قرآن پاک نے اس کا 2-4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ وصیت کی اللہ رب العزت نے۔ اذ قال لقمان، آگے ہے اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو وصیت کی اس کی چند باتیں ذکر کی ہیں۔ اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کی شکر گزاری کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید اور شرک سے گریز، یہ اللہ کی شکر گزاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے کسی بھائی پہ کرتا ہے، اولاد پہ کرتا ہے، کسی دوست پہ کرتا ہے، کسی دشمن پہ کرتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے معاشرے میں کسی فرد پہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے پر کرتا ہے، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ نعمتیں دینے والے پر ظلم کرتا ہے، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جو مخلوق اپنے خالق سے کرتی ہے، لینے والا اپنے دینے والے سے کرتا ہے، احسانات اٹھانے والا احسانات کرنے والے پر کرتا ہے، جس سے سب کچھ لیا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو جو حکمت کی باتیں سکھائیں ان میں پہلا سبق یہ تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری بات، وصینا الانسان بوالدیہ، اللہ کے بعد جس کی شکر گزاری تم پر سب سے زیادہ واجب ہے، اللہ کی شکر گزاری میں اللہ، رسول، دین وہ سب آ گیا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری میں اللہ، رسول، دین، کتاب سب اس پہ شامل ہیں۔ ان سے بعد اللہ، رسول اور کتاب کے بعد، قرآن کے بعد انسان پر سب سے زیادہ شکر گزاری کس کی واجب ہے؟ ماں باپ کی۔ لقمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا، انشکر لی ولوالدیک، اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کا حکم ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، بیٹا اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ حکمت کا دوسرا سبق ہے۔ حکمت کا پہلا سبق، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی و عبادت کرو، یہ حکمت کا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ کے بعد ماں باپ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر جوڑ کے کیا ہے۔ 3-4 مقامات پہ ایسا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ بار بار ذکر فرماتے ہیں میرے شکر گزاری کرو ماں باپ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اس کا وجود ہے، اس کی زندگی ہے۔
باقی ساری نعمتیں زندگی کے ساتھ، زندگی ہے تو نعمتیں ہیں، زندگی لیے تو نعمتیں کس کام کی؟ اس دنیا میں انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، باقی ساری نعمتیں زندگی کے ساتھ ہیں۔ زندگی ہے تو نعمتیں بھی ہیں، زندگی نہیں ہے تو نعمتیں اس دنیا میں کسی کام کی نہیں ہیں۔ زندگی دینے والا خدا ہے، زندگی کا ذریعہ ماں باپ ہے۔ زندگی دینے والا خدا ہے، زندگی کے ساتھ ساری نعمتیں دینے والا خدا ہے، لیکن اس کا ذریعہ سبب کے درجے میں ذریعہ ماں باپ ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جہاں اپنی بات کی نا، میری بات مانو، میرے سامنے جھکو، وہاں ماں باپ کا ذکر کر دیا سب۔ لیکن حکمت کی باتوں میں ایک بات لقمان حکیم کی زبان سے اللہ پاک نے یہ کہلوائی، ماں باپ کی اطاعت، خدمت، ادب، احترام، حکم برداری، لیکن اگر ماں باپ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں پھر نہیں بھائی۔ بڑا بیلنس ہے، بڑا توازن ہے، ادب بھی کرو، احترام بھی کرو، بات بھی مانو، خدمت بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر میرے ساتھ شرک کا تمہیں کوشش کرتے تم بھی مشرک ہو جاؤ، شرک کرو، یا مختصر بارے میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات تم سے کروانا چاہتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ نہیں ماننی۔ لیکن فَلَا تُطِعْهُمَا کا معنی پھر سب واضح کیا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی کفر کی بات نہیں ماننی، شرک کی بات نہیں ماننی، اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ماننی، لیکن اس کا مطلب خدمت سے گریز نہیں ہے، اس کا مطلب گستاخی نہیں ہے، اس کا مطلب بے ادبی نہیں ہے، حقوق سے گریز نہیں ہے۔ ہما فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہما دنیا کے معاملات میں، خدمت میں، ادب میں، اطاعت میں وہ معروف طریقے سے چلو گے، اس میں کمی نہ آئے۔ اللہ کی شکر گزاری کے بعد تم پر ماں باپ کی شکر گزاری واجب ہے، صرف ایک استثناء کے ساتھ کہ اللہ کے حکم میں نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں، لیکن اگر وہ یہ کریں بھی تب بھی بات تو نہ مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا داری میں، دنیا کے معاملات میں، خدمت میں، اطاعت میں، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ دوسرا سبق ہے، حکمت لقمانی کا دوسرا سبق، ماں باپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خدمت بھی، اطاعت بھی، محبت بھی، ادب بھی، احترام بھی۔ تیسرا سبق، واتبع سبیل من اناب الی، دنیا میں انسان کا مزاج ہے، انسان کی نفسیات ہے، انسان کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے، انسان کسی رہنما کی تلاش میں ہوتا ہے جس کو فالو کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر انسان میں یہ فطرت ہے کہ وہ کسی ایسے رہنما کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس کی نقل کر سکے، جس کو فالو کر سکے، صرف دین میں نہیں، دنیا میں بھی۔ تاجر بھی کسی بڑے تاجر کو فالو کرے گا، وکیل بھی کسی بڑے وکیل کو فالو کرے گا، افسر بھی کسی بڑے افسر کو دیکھ کر اپنی حکمت عملی طے کرے گا، انجینئر بھی کسی بڑے انجینئر کو سامنے رکھے گا، اس کی تجربات کو سامنے رکھے گا، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے۔ انسانی فطرت ہے یہ، اچھے کاموں میں بھی، برے کاموں میں۔ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تب بھی کوئی آئیڈیل اس کے سامنے ہوگا، کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تب بھی کوئی آئیڈیل اس کے سامنے ہوگا۔ ایک آدمی غنڈہ گردی کرنا چاہتا ہے، بدمعاشی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی دیکھے گا کہ فلاں نے کیسے کی تھی، میں نے کیسے کرنا ہے۔
یہ انسانی نفسیات ہے، انسانی فطرت ہے، سائیکالوجی ہے انسان کی، کہ وہ کسی کو فالو کرتا ہے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں اس کا کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ہوتا ہے جس کو آئیڈیل سمجھتا ہے۔ بلکہ ہمارے تو آج کل، میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، طلباء سے جب سوالات ہوتے ہیں اور تعلیم کی دنیا میں جب سوال جب ایک ساتھ، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ یہ سوال مستقل تعلیم کے سوالات میں سے ہوتا ہے، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ اور یہ ہم مظاہرے دیکھتے ہیں آئیڈیل کے حوالے سے، میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ انسانی نیچر ہے، فطرت ہے۔ یہ بھی کرکٹ کے کھیل ہوئے نا، جب کرکٹ کا زور ہوتا ہے تو ہمارے ہر گلی میں، محلے میں کرکٹ لے کر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہاکی کا زور ہو تو ہاکیاں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ بچے جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے شاہد آفریدی ہوتا ہے، کسی کے سامنے عمران خان ہوتا ہے، کسی کے سامنے کوئی اور ہوتا ہے، وسیم اکرم ہوتا ہے، جاوید میاں داد ہوتا ہے۔ اس کا انداز اختیار کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، بلہ ویسے پکڑتے ہیں، وہ اس کو گیند ایسے پکڑتے ہیں، وہ گھماتے بھی اسی طرح، طرز اختیار کرتے ہیں۔ آئیڈیل ہے، یہ انسانی نفسیات اور فطرت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کرکٹ کے دنوں میں ہماری گلیوں میں ہزاروں جاوید میاں داد اور ہزاروں وسیم اکرم اور ہزاروں شاہد آفریدی اور ہزاروں عمران خان پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں عمران خان ہوں، میں جاوید جی ہے۔ یہ فطرت ہے انسانی۔ انسان کو آئیڈیل تلاش کرتا ہے اور آئیڈیل کے پیچھے چلتا ہے، فالو کرتا ہے اس کو۔ لقمان علیہ السلام نے کہا، دیکھو بھائی آئیڈیل کیا ہونا چاہیے، بڑے ایک جملے میں، سبیل من اناب الی، جو میرے سامنے جھکا ہوا ہے نا اس کی تم پیروی کرو۔ وقت یہ سبق ہے، حکمت کا مستقل سبق ہے۔ کسی کو فالو کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھو اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کا۔ کسی کی پیروی کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھو اللہ کے ساتھ اس کا، یہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ من اناب الی، اللہ کہتے ہیں جو میرے سامنے جھکا ہوا ہے نا وہی بہتر آئیڈیل ہے۔ واتبع سبیل من، بلکہ ہم تو ہر روز ہر نماز میں بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر، وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کر مسلسل ایک دعا دہراتے چلے جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رہنا، جن پر تیرے احسانات ہوئے، فرمایا جن کو اپنے راستے پر آخر وقت تک قائم رکھا، صراط الذین انعمت علیہم ہوئے، یعنی آخر وقت تک تیرے انعامات کے ماحول میں رہے۔ ہم گن نہیں سکتے زندگی میں کتنی بار ہم نے یہ درخواست کی ہوگی۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو زندگی میں کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ میں زندگی میں کتنی بار یہ درخواست کی، یا اللہ اچھے لوگوں کے راستے پر چلا دے، منعم علیہم کے راستے پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہی بات لقمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ارشاد کے طور پر نقل کی اور فرمایا واتبع سبیل من اناب الی۔ اللہ پاک کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو میرے پیچھے چلتے ہیں، جو میرے سامنے جھک گئے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، اللہ اور رسول کے تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے راستے پر چلو۔ یہ تیسرا سبق ہے لقمان علیہ السلام کی حکمت کا۔ پہلا سبق، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی حکم برداری کرو۔ دوسرا سبق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تیسرا سبق، اچھے لوگوں کی پیروی کرو۔ حکمت لقمانی کا تیسرا سبق، اچھے لوگوں کی پیروی کرو۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔